امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سوانح حیات سے کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز یہاں پر بیان ہوں گی۔ خلفائے راشدین، امیر المومنین، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، انبیاء کرام، ان کی جو سوانح حیات یا ان کے جو واقعات یا جو احادیث مبارکہ ہمیں سننے کو ملتی ہے، اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ دور حاضر میں گہما گہمی ہے، نفسہ نفسی ہے، تو اس دور میں چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو امیر المومنین جیسا درد سینے میں رکھتا ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا عدل و انصاف رکھتا ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگ کے لیا تھا کہ باری تعالیٰ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافت ایک تاریخی دور خلافت تھا اور موجودہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہاں پہ تو چھوٹا سا کونسلر بھی ہو جناب، وہ بھی ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس طرح اپنا دور خلافت چلایا یا اس کو گزارا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہر دوسرا سیاسی بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف اور صرف اتنا بات کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، قرآن مجید کو جلانے کے واقعے پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا، اتنا اختیارات ہونے کے باوجود بھی کہ ہم پرزور مذمت کرتے گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو احباب خدمت کریں۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ایک بڑا چودھری بندہ، السلام ورحمۃ اللہ، بڑا وڈیرا ٹائپ بندہ، مالدار بندہ، صبح ہوئی تو وہ جھاڑو لے کے مسجد میں آ گیا اور مسجد کی صفائی کرنے لگ گیا۔ تو امام صاحب نے دیکھا کہ محترم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا حضور آپ نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کی خدمت کریں، تو میں جھاڑو لے آیا ہوں، مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، مسجد کی صفائی کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے ان سے جھاڑو لیا اور بولا یہ خدمت غریبوں کے حق میں جانے دیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ جھاڑو دینے والی خدمت جو ہے یہ غریبوں کے حق میں جانے دیں، یہ غریب کر لیں گے۔ آپ کو رب تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، آپ مال کے ساتھ جو ہے نا مسجد کی خدمت کریں۔ بیان ہی اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کام آپ ان کے حق میں رہنے دیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ہم جیسا بندہ وہ یہ بات کرے کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس اختیارات ہوں، ملک کا وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، اور وہ اتنا سی بات کر کے جانا وہ مٹی اتار کے بیٹھ جائے کہ جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں۔
آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ ان گستاخان قرآن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں، مذمت والا کام ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے۔ تم ورق جلا سکتے ہو، تم نسخے جلا سکتے ہو، لیکن مسلمان کے سینے سے قرآن مجید نکال نہیں سکتے۔ اور الحمدللہ یہ دینی مدارس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر سال سینکڑوں کے حساب سے حفاظ کرام جامعات سے فارغ ہوتے ہیں۔ کس کس کو مٹاؤ گے تم؟ یہ قرآن مجید نہ کبھی مٹا ہے، نہ کبھی مٹ سکے گا، اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔